فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی انتظامیہ کی پالیسیوں اور اقدامات کی مخالفت اور حیدرآباد کے عوام اور ان میں بڑھتی ہوئی بے اطمینانی کو اجاگر کرتے ہوئے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے حیدرآباد کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں نمایاں گراوٹ پر شدید مایوسی کا اظہار کیا۔ پلیٹ فارم سوشل میڈیا پر اپنے تبصرے میں انہوں نے ہاؤسنگ مارکیٹ میں 42% گراوٹ کی وجہ چیف منسٹر ریونت ریڈی انتظامیہ کی پالیسیوں اور اقدامات کو قرار دیا۔ KT راما راؤ نے صرف تیسرے سہ ماہی میں حیدرآباد کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں ڈرامائی طور پر 42% کمی کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار ایک عروج پر پہنچے شہر سے بحران زدہ شہر میں تبدیلی قرار دیا۔ انہوں نے ریونت ریڈی کی انتظامیہ کو اس زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا جس نے ڈبل آر ٹیکس نافذ کیا اور جارحانہ انہدامی مہم کے ذریعے حالت کو خراب کیا۔ انہوں نے انتظامیہ پر لاپرواہ حکمرانی کا الزام لگایا جس نے سرمایہ کاروں کو دور بھگایا اور حیدرآباد کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ انہوں نے کہا موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے سرمایہ کاروں کی حیدرآباد میں سرمایہ مشغول کرنے کے ارادوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی جس سے شہر کے عوام کو درپیش معاشی چیلنجز میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو کبھی ہندوستان کا تاج تھا وہ اب ناقص انتظامی فیصلوں کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہے۔ محبوب نگر کے SVS ہاسپٹل میں میڈی ایگزیبیشن کے آخری دن کا انعقاد ہوا جہاں مدارس اور کالجز کے طلباء و طالبات کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے سائنسی نمائش کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر KJ ریڈی مینیجنگ ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس میں نمائش کی کامیابی پر انتظامیہ، سٹاف، طلباء اور خاص طور پر میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی نمائشوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ڈاکٹر KJ ریڈی نے مزید بتایا کہ SVS ہاسپٹل میں عصری اور جدید طرز کی مشنری و آلات موجود ہیں اور یہاں ممتاز ڈاکٹروں کی نگرانی میں تشخیص کی جاتی ہے جو کارپوریٹ ہاسپٹلز کے معیار کے مطابق ہے۔ ہاسپٹل میں جدید ٹیسلا مشنری بھی موجود ہے جو صرف 5 منٹ میں اسکین کرتی ہے۔ یہ سہولت حیدرآباد کے بہت کم اسپتالوں میں دستیاب ہے۔ GHMC ہائیڈرا کے عہدیداروں نے پھول باغ، موسی ریور، پٹلا برج کا دورہ کیا تاکہ پرانا پل ڈویژن چارمینار حلقے کے تحت ریور فرنٹ ایریا میں انہدامی کارروائیوں کا نوٹس لیا جا سکے۔ اس سے مکینوں میں زبردست ہلچل مچ گئی جو بے چین ہو کر موقع پر جمع ہو گئے۔ خبر ملتے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے مشورے پر مجلسی چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے AIMIM پارٹی ورکرز اور گراؤنڈ یونٹس کے ساتھ موقع پر پہنچ کر رہائشیوں سے اور انہیں پارٹی کی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے خطاب کیا۔ ارے مندر مسجد چرچ کون ہاتھ لگائے گا؟ جی 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 وہی پوچھ رہا ہوں، وہی پوچھ رہا ہوں جی۔ ہائیڈرا انکانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، چیلنج ہوا تھا ہائیڈرا کو ہائی کورٹ میں۔ اوکے 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 سر۔ ہلو پھول باغ میں آیا تھا میں، وہاں لوگ میں یہی پھول باغ میں ہوں، آپ لوگ آئے ہاں آؤ یہاں پہ، آؤ یہاں آ جاؤ، میں آؤں گا یا تو وہاں آ گیا ہم لوگ آئیے وہ ہے ہاں تو میں ادھر ہی آتا ہوں۔ ہلو
تلنگانہ انٹیگریٹڈ کامن انٹرنس ٹیسٹ TGI سیٹ 2024 کے آخری مرحلے کی سیٹ الاٹمنٹ کے بعد MBA میں 2598 نشستیں خالی رہ گئی ہیں، جس سے ریاستی کالجز میں انتظامی پروگرامز میں ڈگری حاصل کرنے میں طلباء کی عدم دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ تعلیمی سال 2024-25 کے لیے 266 MBA کالجز میں 28,345 نشستیں دستیاب تھیں۔ آخری مرحلے کے تکمیل تک کل 25,747 سیٹ الاٹ کی گئی اور 2,598 سیٹیں خالی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کیمپس اور ملحقہ کالجوں میں بھی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ ٹالی ووڈ کے مقبول عام اداکار جونیئر NTR نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات یعنی کہ ڈرگز سے پاک سماج کی تشکیل کے لیے حکومت تلنگانہ کی مساعی میں شراکت دار بنیں۔ اپنی آنے والی فلم دیورا پارٹ 1 کی ریلیز سے قبل نوجوان فلمی اداکار نے منشیات کے خلاف شعور بیداری کے لیے اپنی آواز میں ایک ویڈیو جاری کیا۔ جونیئر NTR نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ منشیات کا عادی بنتے ہوئے نوجوان اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ڈرگز سے متعلق کسی بھی قسم کی اطلاعات تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس بیورو سے شیئر کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ افراد عارضی راحت کے لیے منشیات کے استعمال کی طرف راغب ہو رہے اور اپنے عزیز و اقارب کو کھو جانے کے غم کو بھولنے یا دوستوں کے دباؤ یا طرز حیات کی وجہ سے نوجوان منشیات کے عادی ہوتے جا رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، آئیے آپ نوجوان میرے ساتھ جڑ جائیں، ہم منشیات سے پاک سماج کی تشکیل کے لیے حکومت کی کوشش کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اگر کوئی منشیات کی لت میں گھرا ہے تو اس بارے میں تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس یا فون نمبر 8712611111 پر اطلاع دیں۔ سائبرآباد کے پولیس کمشنر اویناش موہنتی IPS نے جوائنٹ کمشنر آف ٹریفک D جوئل ڈیوس IPS کے ساتھ سائبرآباد کے اندر اہم ٹریفک والے علاقوں کا جامع معائنہ کیا۔ یہ معائنہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC، تلنگانہ اسٹیٹ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ اور ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں سمیت متعدد اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کیا گیا۔ معائنے کے دوران GHMC زونل کمشنر اپیندر ریڈی، TG SPDCL اسسٹنٹ انجینئر پرشانت مادھاپور، ٹریفک اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ستیہ نارائنا اور مادھاپور ٹریفک انسپکٹر G نرسیا بھی موجود تھے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد سڑکوں کی بھیڑ کو کم کرنے اور مجموعی سڑک کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لینا اور ان پر عمل درآمد کرنا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں گزشتہ 10 سالوں میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں بے روزگاروں کو ملازمت اور روزگار کے مواقع نہیں ملے۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ کانگریس کی عوامی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بے روزگاری کے مسئلے سے پیدا شدہ سنگین صورتحال سے تلنگانہ کو باہر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسی لیے ہم نے اقتدار میں آنے کے اندرون 3 ماہ 30,000 ملازمتوں پر تقررات کے دستاویزات امیدواروں کے حوالے کیے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی آف آرکیٹیکچر اینڈ فائن آرٹس کی جانب سے BFSI اسکل پروگرام کے افتتاح کے بعد منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیگر سرکاری ملازمتوں سے متعلق 35,000 جائیدادوں کو پور کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ حکومت آئندہ 2 سے 3 ماہ میں مزید 35,000 ملازمتیں تقررات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 2 لاکھ نوکریاں بھی دی جاتی ہیں تو بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں نوجوانوں میں نہ ہنرمندی لانے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے۔ اسی لیے ہم نے اس مسئلے کی نشاندہی کی ہے اور نوجوانوں میں ہنر کی تربیت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ریاستی خواتین کمیشن چیئرپرسن نرلا شاردا کے دورے عادل آباد آمد کے موقع پر کانگریس پارٹی عادل آباد انچارج کندیز نواس ریڈی کی اہلیہ کندیز سائی مونا ریڈی نے عادل آباد ضلع مستقر کے پنگنگا گیسٹ میں کانگریس پارٹی قائدین اور کارکنوں کے ہمراہ ملاقات کرتے ہوئے انہیں شال پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر خاتون لیڈر اترم سگنا، ادے گجیندر، MA شکیل، وارڈ نمبر 35 انچارج عتیق الرحمان، محمد
محمد رفیق کے علاوہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ دیگر بھی موجود تھے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भाटी विक्रमार्का की टीम ने लॉस वेगास अमेरिका में मुनक़दा माइनिंग एक्सपो में शिरकत की। भाटी विक्रमार्का के साथ महकमे बिजली के सेक्रेटरी रोनाल्ड रोस, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग कृष्णा भास्कर और सिंगारेनी के CMD बलराम भी थे। इस एक्सपो में 125 ममालिक की 2000 से ज़्यादा जदीद मशीनें बनाने वाली कंपनियों ने शिरकत की। भाटी विक्रमार्का जो अहम मादनियात के मैदान में तलाश, मौक़े और तोसी पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे टीम के साथ जदीद तरीन भारी कानकनी की मादनी पैदावार की मशीनों और कानकनी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का तज्ज़िया करेंगे। माइनिंग एक्सपो में शिरकत के दौरान भट्टी की टीम ने मारूफ माइनिंग कंपनियों की मसनूआत का मुआयना किया और इन कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। भट्टी, जिन्होंने अमेरिका के कई ओहदेदारों के साथ मुलाकात की थी, उन्होंने तेलंगाना में कानकनी के मैदान में सरमायाकारी के मौके की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। राजस्थान में उदयपुर जिले के गोगंदा थाना इलाके के कबायली अक्सरियती गांव कंडावा में तेंदुए के हमले से 6 साला बच्ची की मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि कंडाव गांव के गमीर लाल गामटी की 6 साला लड़की सूरज तकरीबन 6 बजे नाले के पास थी। इसी दौरान घात में बैठे तेंदुए ने उसे पकड़ लिया और जंगल में ले गया। जब वाक़े के वक्त मौजूद दीगर बच्चों ने शोर मचाया तो गाँव वालों ने लड़की की तलाश की तो कुछ ही फासले पर उसका कटा हुआ हाथ और आधा जिस्म मिला। इस वक्त मौके पर सिर्फ 2-3 लोग ही थे। इसी दौरान तेंदुआ वापस आया और बच्ची की लाश उठाकर जंगल में ले गया। गांव वालों की बड़ी तादाद ने रात के वक्त लड़की की लाश की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह फिर गांव वालों, महकमे जंगलात और पुलिस एहलकारों ने लड़की की लाश की तलाश की। काबिल जिक्र है कि इस इलाके में तेंदुए की दहशत गुज़िश्ता 1 हफ्ते में तेंदुए के शिकार का ये चौथा वाक़या है। अब तक तेंदुआ 4 अफराद की जान ले चुका है। महकमे जंगलात ने पिंजरे लगाकर 2 तेंदुओं को पकड़ लिया था, लेकिन तेंदुओं के इंसानों पर हमला करने के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 36 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों जबकि बाज़ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमे ने किसानों को काटी हुई फसल को महफूज तरीके से ज़ख़ीरा करने की सलाह दी है। मुतल्लिक़ा महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 27 सितंबर की दोपहर तक हल्की बारिशों के मरहलों का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि वादी में 28 से 30 सितंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कुछ मुकामात पर बारिशों के मुख्तसर मरहलों को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। उनका कहना था कि बादजा वादी में 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इस दौरान वादी में कुछ मुकामात पर गर्ज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.